بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم۔ ولو تری اذ یتوفی الذین کفروا الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم وذوقوا عذاب الحریق ذلک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید کداب آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم ان اللہ قوی شدید العقاب۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم۔ فرمایا جس ویلے منافق اور وہ لوگ جنہاں نے دلاں چ مرض ہے وہ آدھے انہوں اپنے دین تے بڑا گھمنڈ ہے، انہاں دا دین جڑا نا اس بڑا پھنڈا دیتا اور بڑا لئی پھر دیں جی ساڑی کو اللہ دا دین ہے تو اللہ ساڑے نال ہے تو اسی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ بھلا یہ کوئی عقل نہیں کر رہے کہ یہ 313 بندے انہاں نے کو 70 تو اٹھے 2 گھوڑے اور 6 زران اور 8 تلواراں نہیں اس نہ کرن گے کہ خوراک انہاں دے کو کوئی نہیں تے کچھ بچے کچھ بڈھے نہیں کر کے سکتے۔ یعنی میدان بدر ایسے لوگ بھی ہے کہ حضور نبی کریم جس ویلے انتخاب فرما رہے تھے کہ عمر بچہ آیا اور اس نے اپنے آپ کو پیش کیتا، حضور نے اجازت دے دیتی، شمولیت دی۔ دوسرا آ گیا وہ اس دے نالوں ذرا کمزور ہے، کوئی 2 سال عمر چو بھی گھٹ ہے۔ حضور فرمایا یار تیری عمر بھی گھٹ ہے اور تم اتنا مضبوط بھی نہیں، کمزور ہیں۔ وہ آخر لگا یا رسول اللہ میں کمزور نہیں ہے، جسا اجازت دیتی نہیں سنا تو میں تکڑا ہوں، میری کشتی نہ کرا لو۔ آپ نے بڑی گل پسند آئی، فرمایا اچھا ادھر کشتی کر، اگر تو جت گیا تو ٹھیک ہے تو بھی نال چلا جائے۔ وہ جس لیے کشتی کر لگے تو اس نے کرنے چ آخیا یار تم ہر جائیں گے، اللہ میں نے بھی یہ سعادت دے میں بھی تیرے نال جائیں۔ وہ ہر گیا اور جت گیا اور حضور نے اجازت دے دیتی۔ ہوں بظاہر تے یہ 2 چھوٹے جے نوعمر لڑکے میدان بدر جس ویلے جنگ شروع ہوئی اور گھمسان پیا تو یہ بچے ایک پاسے کھڑے، ایک صحابی حملہ کر کے پیچھے ہٹے تو انہوں کو پوچھا چچا وہ جڑا ابی جہل ہے اور جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بڑے توہین آمیز کلمات آتا وہ بدبخت کیڑا سا وہ تکا۔ انہاں اشارہ کر کے دسیا وہ فلانے گھوڑے تے جڑا سوار ہے اور جس نے خوت دے اتے پگڑی بن کے گلگی لائی ہوئی ہے یہ ابی جہل ہے، تو تسی کیا کر سو نہ کہ اس گل نو چھوڑ دے اسی جانی ہے تو ہو جانا۔ وہ جو نہ شوٹ وٹی سدھا ابو جہل نو جا کے رہا، مقابلہ ہویا، اپنا گھوڑے تو ڈھا لیا، ابو جہل نے تلوار ماری، ایک دا موٹا ہتھوں کٹ گیا تے تسمہ پٹھے دا تسمہ اڑیا ہوا رہ گیا۔ اس اللہ دے بندے نے وہ لڑائی چونکہ ہاتھ کا پیچھے تکلیف دینا اڑتا ہے، اس جکا ہو کے پیر تھوڑے ہاتھ رکھ کے چھنڈا مارے وہ تسمہ بھی توڑ دیتا ہے، ایک ہاتھ نہ لڑتا رہا۔ یہ 2 بچے جنہیں ابو جہل نے ڈھا کے قتل کیتا۔ اس میں اللہ دی شان ہے کہ اس نے کس کس نو کی کہ توفیق دیتی۔ یہ صورتحال جس ویلے منافقین نو تکی، منافق کوئی بھی جڑی دینی قوت ہے جس ویلے ودی ہے جس ویلے کمزور ہوندی اس ویلے منافق نال نہیں ہوندے۔ مکی زندگی کوئی منافق نہیں ہے، اتنے تکلیف آئیاں، دکھ ہے۔ مدینہ منورہ اج ریاست بنن لگ پئی تے منافقین بھی وچ منافق ہوندے جڑے محض دنیاوی فائدے واسطے نال رل ویندے۔ اسی طرح مشائخ حضرات دے نال بھی جس لئے جماعتاں ودیاں، ذاکرین ودے، ایک قوت بن دیں، اچھے وڈے لوگ، قریب لوگ، ہر طرح دے لوگ بھی چاہوے ہیں تو کچھ لوگ اللہ واسطے نہیں ہوندے، صرف اس واسطے بھی وڑ ہوندے بھئی اتنے بڑے بڑے لوگ کرنے نہ تو اسی دنیاوی فائدے حاصل کر سکیں۔
یہ ایک طبقہ ہوتا منافقاں دا جنہوں دلو یقین نہیں ہوتا، زبانی من من کے تے بظاہراً اتفاق کر کے تو کر دے، اور یہ بدترین لوگ ہوتے ہیں اور ہمیشہ ذلیل ہوتے ہیں۔ منافقت دا انجام ذلت ہے، کدی یہ کامیاب نہیں ہوئے۔ انہوں نے انہوں نے دین بڑی پھونڈ پا دیتا جی، بڑے فخر آ گئے، غر رہا اولا دین ہوں، انہوں نے کوئی شے ہی کوئی نہیں، مکہ والے نے مقابلہ کرن چلے تک کوئی نہ ہے، اپنے دین تے پھنڈ گئے، بڑی نہ دین تے فخر آ گیا اور نہ دین نے بڑا پھنڈا دیتا۔ فرمایا منافقوں کو یہ نہیں سمجھ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، نہ یہ نہیں پتا کہ جڑا خلوص دل نہ اللہ تے بھروسہ کر لینا نا، اسباب تے بھروسہ نہیں کردا، اسباب اختیار کردا اللہ دے حکم دی تعمیل واسطے، چونکہ اللہ نے اسباب و وسائل اختیار کرنے دا حکم دیتا۔ بھروسہ اس دا اللہ دی ذات تے ہونا، اپنے سارے وسائل جمع کر کے میدان عمل چاہے نا، اگو آدھا یا اللہ ہوں انجام تیرے دستے قدرت چھے، تو جڑا اللہ تے بھروسہ کر لینا یقیناً اللہ غالب بھی ہے، اور اس دی حکمت ہے کہ وہ کس طرح کردہ دین و غالب، یہ اس دی حکمت دا تقاضا۔ اس واسطے منافقان چونکہ ایمان ہی کو نہیں، انہوں اس گل دی سمجھ نہیں ہوتی، یہ تے سمجھی بیٹھے منافق تے سمجھی بیٹھے شاید نہ تھوڑا بچنا ہی کوئی نہیں تے، قصہ بھی ختم ہوگا سی، لیکن اللہ غالب ہے اور وہ حکمت والا خانہ حیات کارگاہ حیات، اس دی حکمت، اس دی دانائی اور اس دے علم دے مطابق، اس دے حکم دے مطابق چلدا پیا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، ہے مخاطب کدی تو او ویلا تک کے جس لئے کافرات موت ہوتی، اجے مرے نہیں ہوندے، زندہ ہوندے دنیا تے ہوندے، جس لئے موت دے فرشتے آ گئے تو کافر واسطے جڑے فرشتے ہوندے اور جہنم دے ہوندے نہایت ڈراونے کری اور منظر سخت بولنے والے، سوٹیاں انہاں دے کو جہنم دی ہوندیاں، لباس انہاں دے کو جہنم دا ہوندا بدبودار تے اگ بلدی پئی ہوندی وچ، اور وہ سامان انہاں ہتھ کڑیاں لوہے زنجیراں لئیاں ہوئیاں ہوندیاں۔ جس ویلے کافر تے موت ہوندی ہے مخاطب کدی تم وہ ویلا تک ہے۔ الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، میرے فرشتے انہاں نے منہ تے مرے نے، انہاں نے پٹھاں تے مرے نے، یعنی زندگی روح قبض کرنے واسطے انہاں نو سزا دیندے، انہاں نو مار پوندی ہے، جہنم دے کوڑے ورساندے انہاں دے تے جہنم دی زنجیراں پاندے، وذوقوا عذاب الحریق، اور آتے نکل اور وجود چوتا کہ اگ چل مزہ چا کون اگ دا۔ ذوقوا عذاب الحریق تو مراد یہ ہے کہ برزخ دا جڑا قبر دا عذاب ہونا نا، کہ قبر جہاں اتھے پھر تینوں اگ ہی ملے گی، ہونا یہ ہے۔ بعض لوگوں کو اس سے بھی بڑا اعتراض ہے کہ نواں وچ پیدا ہو گیا شعبہ، وہ جی قبر وچ کوئی عذاب ثواب نہیں ہوندا، روح کوئی لیجین ہی ٹر گئے، کوئی سجین ہی ٹر گئے، قبر وچ تو ڈھانچہ اور مٹی رل گیا، تو جی کوئی سجین یا لیجین وچ عذاب نہیں ہونا، عذاب تک قیامت تو بعد ہونا، گل تو درست ہے کہ عذاب تک قیامت تو بعد ہونا، لیکن یہ جڑا ہے برزخ یہ انتظار گاہ ہے قیامت تک واسطے۔ جس لئے بندہ قبر وچ ویندا واقعی کافر درو سجین ٹر ویندا جڑی کہ اتنا، اور مومن دا علیین جڑی اتنا، اور یہ برزخ اس سے فضاج زمین دی سطح تو اتا علیین شروع ہو گیا اور عرش عظیم تک جڑا تحت الصراط تک سجین شروع ہو گیا، لیکن روح کتھے بھی ٹر جائے جیڑا جزو بدن رہا نہ ذرا اس دے نال اس دا تعلق رہندا۔ اسی وال کٹا کے سٹ چھوڑنے ہیں، ساڑے دند پٹے رہنے ہیں، ساڑا ناخن اتر دے رہنے ہیں، اور جلد جیڑی ہے یہ بھی اتر دی رہندی ہے، نمی بن دی رہندی ہے، اتو پرانی اتر دی رہندی ہے۔ کسی ویلے غسل کے تسی آتے ہو مل لائیے، حالانکہ ادھی کھل لا چھوڑ دے وٹا مار مار کے پیراں تے ہتھاں تے، یہ جڑے جسم دے حصے الگ ہوندے رہندے نا، یہ بھی روح نالوں الگ نہیں ہوندے۔ مرنے تو بعد ہر ذرے بدن دا تعلق روح دے نال رہندا۔ فرق یہ ہوندا کہ دنیاوی زندگی براہ راست مکلف بدن ہے اور روح بدن دے تابع ہے۔ برزخ براہ راست مکلف روح ہو ویندی، بدن اس دے تابع آ ویندا، اور ایسا قادر ہو کہ ہر ذرہ بدن دا تعلق روح دے نال رہندا۔ اگر روح نو برزخ انتظار گاہ ہے نا جی، اتھے جس پائے دا بندہ اس طرح دا اس دا انتظام کیتا ویندا۔ اگر کوئی جہنم دی سواری ہے تو برزخ بھی اس دے واسطے اگ ہی ہوندی، اور جہنم دی فضائی اور دھواں اور بدبو جہنم دی ہوندی۔
اور اگر جنت جان والا اللہ دا مقبول ہے تو برزخ بھی اس دی جڑی انتظار گاہ ہے وہ اس طرح بنائی ویندی جس طرح اہل جنت جنت چھوسن جنت دیاں خوشبوواں ہوائیں جنت دیاں نعمتاں اس دی قبر وچ پہنچدیاں رہندیاں. اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد ہے کہ القبر روضۃ من ریاض الجنت و حفرۃ من حفر النیران او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جنت دے باغ جو باغ قبر یا پھر دوزخ دے گڑھے جو گڑھا. لہذا وہ دوران انتظار بھی تکیا بساں دے اڈے تے ریلوے سٹیشناں تے ویٹنگ روم بنے ہوئے ہیں فرسٹ کلاس دا وکھرا سیکنڈ دا وکھرا تھرڈ دا وکھرا اپنے اپنے سٹیٹس کے مطابق. اسی طرح برزخ بھی انتظار گاہ اہل جنت دے نال وکھرا سلوک ہے اہل جہنم نال وکھرا. انہاں نو دوزخ دی اگ اتھے قبراں وچ بھی پہنچدی رہندی اور روح نو پہنچدی ہے تے ہر ذرے بدن نو پہنچدی. جڑے بدن نال ذرے الگ ہو گئے جتنا گناہ انہاں کیتا وہ جڑے چروکے اگ تسی آدو یہ بدن خاک ہو ایسی نہیں. یہ جڑے وال کٹانے نو لانے جڑے جسم بھردا رہندا یہ جڑے ذرے الگ ہو گئے جتنے جتنے کفر اور گناہ جو شامل رہے اتنا اتنا عذاب انہاں بھی پہنچدا رہندا. اور قیامت میں جس ویلے اٹھسن تو وجود سارا جڑا کوئی ذرا وجود دا حصہ رہا وہ سارے سالم ہو گئے. سو فرمایا کدی تو تکنے ہے مخاطب جس ویلے کافر تے موت آندی ہے اور فرشتے مار دین اس دے منہ تے اس دی کنڈی تے اور آتے نکل باہر ان چک مزہ اگ دا چل ان جہنم وچ داخل ہو. ذالک بما قدمت ایدیکم اور اے سارا کوئی تم آپ کر کے اگے بھیجیا اے تیرے عمل دا نتیجہ. اے مار جڑی پہ پوندی ہے اور جڑی تیرے تے دوزخ دی اگ آئی ہے تینوں لین واسطے اور دوزخ دیاں زنجیراں اور دوزخ دے چابکن یہ تیرے کرتوتاں دا نتیجہ جو کوئی تو دنیا تے کمایا نہ ای ہوے تو اپنے واسطے آپ اے ہر شے بنائیے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ اور یہ یاد رکھ کہ بندہ بڑی کمزور جی شے اللہ دی مخلوق ہے بہت حقیر جی چیز ہے. اللہ نو عذاب نہیں دیندا کہ ایسی معمولی چیز تے وہ معمولی جی ہستی تے وہ زیادتی کرے. اللہ تو زیادتی کردا ہی نہیں. اللہ تو بڑا کریم ہے اللہ تو بڑا شفیق ہے. اس نے رحمت للعالمین مبعوث فرمایا اپنی کتاباں بھیجیاں اور توبہ دا دروازہ کھول دیتا. رمضان المبارک انس دا پہلا عشرہ گزر گیا جڑا اے سارا رحمت دا. دوسرا عشرہ چل رہا ہے بخشش دا. تیسرا جہنم تو آزادی دا. لیکن انہاں لوگوں واسطے جڑے اپنے عقیدے دی اصلاح کر دین عمل دی اصلاح کر دین گزشتہ کوتاہیاں تو توبہ کر دین اگو اللہ کو نیکی دی توفیق منگ دیں تو جی کوئی لاپرواہی پرواہ ہی نہیں کرتا اللہ دی بخشش نو بھی ٹھکرائی رکھدا. دو جرم ہو گئے. ایک تو اللہ دی نافرمانی کی تھی یہ بہت بڑا جرم ہو گیا. دوسرا اتنا بڑا جرم کہ اللہ نے رحمت بھیجی اور اس نے ٹھکرا دیتا. یہ تو بغاوت دی انتہا ہو گئی نا. سو فرمایا یہ دوزخ دی مار اور یہ دوزخ دی اگ اور یہ قبر دا جہنم دے گڑے بن مینا اور تہاڈا اگے جلنا یہ تہاڈا عملاں دا پھل ہے جڑے تساں دنیا وچ کیتے پہ کفر کیتا اللہ واللہ دے رسول دی نافرمانی کیتی اور رحمت الہی تو اعراض کیتا تو ہن بھگتو نتیجہ. ورنہ اللہ دے مقابلے تے مخلوق اللہ دی تے انسان دی کیڑی گنتی ہے. اللہ نو کی ضرورت ہے کہ بندے نال اللہ زیادتی نہیں کردا. تساں اپنے آپ تے آپ ظلم کیتا. قذاب آل فرعون جس طرح فرعون دی قوم ہے اللہ نے انہاں نو ملک دیتا حکومت دیتی طاقت دیتی دولت دیتی اختیار دیتے تے یا والذین من قبلہم یونا تو پہلے جڑے لوگ جنہاں نو اللہ رحم کیتا اولادی دیتیاں باغات دیتے محلات دیتے اور پھر وہ بغاوت دے اتر پھر انہوں اللہ دی نافرمانی کیتی. عذاب الہی اس دنیا تے بھی انہاں گھیر لے اور آخرت بھی عذاب الہی چلے گئے. کفروا بآیات اللہ انہاں سارے دا جرم یہ ہے کہ اللہ دی آیات نہ کفر کیتا. انہاں سارے دو جرم کیتے. ایک اللہ دا انکار کیتا اس دی عظمت نو نہیں منیا اس دی نافرمانی کیتی اپنے نفس دی اور شیطان دی پیروی کیتی. دوسرے وہ کذبوا بآیات اللہ اللہ جس لے بخشش دے سامان بھیجے اللہ جس لے توبہ دا سامان بھیجا اصلاح احوال دا موقع دیتا اس دا بھی نہ انکار کر دیتا. سن تیری بخشش نہیں چاہیے تو بھگتو. فاخذہم اللہ بذنوبہم پھر اللہ انہاں دے گناہ دی سزا گرفتار کر لیا. اور کتنا بڑا جرم ہے کہ حقیر جی مخلوق ہو کے اللہ دی نافرمانی کرے. انہاں دا اپنے خدا ہونے دے دعوے کر دیتے. فرمایا پھر جس ویلے عذاب الہی آیا تو سمجھ آ گئی نشان عبرت بن گئے.
ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ بڑا ڈاٹا اور اس دی گرفت بڑی سخت۔ اللہ بہت ڈاٹا، ہر چیز تے قادر ہے، کسی دی اس دے مقابلے کوئی حیثیت نہیں، اور اس دی گرفت جیڑی ہے وہ بہت سخت ہے۔ ذالک بان اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم۔ اللہ جس لئے کسی تے نعمتاں دیندا تو وہ دیکھو کھسدا نہیں، کھسنے واسطے نہیں دیندا، مال دیندا، جان دیندا، صحت دیندا، اولاد دیندا، اقتدار دیندا، وقار دیندا، تو وہ تو اس دی عطا ہے، اس دی مہربانی ہے، تو کسی تے کرم اس واسطے نہیں کردا کہ اس دے کوڑوں کھولے۔ لم یک مغیرا نعمتا، اپنی نعمتاں تبدیل نہیں کردا، انعامہا علی قوم، جڑیاں کسی قوم تے اس کیتی ہوں، جڑے انعامات کیتے انہوں کھودا کھسدا نہیں، انہوں تبدیل نہیں کردا، حتی یغیروا ما بانفسہم، لوگ بدل ویندے جو کچھ انہاں دے اندر ہے وہ بدل ویندا، اللہ تو انہاں دا ایمان نہیں رہندا، اللہ دی اطاعت چھوڑ جلے لوگ بدل ویندے نا، پھر وہ نعمت سلب کر کے عذاب دے دینا۔ یہ لوگوں نے اپنا کردار ہونا، ہدایت دے رستے اور گمراہی دے اس نے دس دیتے، انہیں نبی بھیجدا، کتاب بھیجدا، دعوت دینا، حق دی، بخشش دی، مغفرت دی، لیکن لوگ جس لیے اس دی دعوت ٹھکرا دیں، ایک تو اللہ دی اطاعت نہیں کرتے، اپنی مرضی تے چلن لگ پاؤں، پھر جڑا بخشش دا دروازہ اللہ کھول دا دے سانو تیری بخشش دی نہیں لوڑ، اس ویلے پھر وہ چیزاں بدل ویندیاں، جڑیاں چیزاں بطور انعام مل جان وہی عذاب بن ویندیاں، نو قادر جس نے چاہے چیزیں دی تاثیریں بدل دینا۔ غذا بھی کدی زہر ہوئی ہے، آدھے فلانے فوڈ پوائزننگ ہو گئی، یعنی وہی غذا زہر بن گئی، وہ مالک ہے جڑی زندگی دے سبب ہے اساں موت دا سبب بنا دینا۔ ہوا زندگی واسطے ضروری ہے، قومت ہوا آئی اور انہاں تباہ کر کے چلی گئی، پانی زندگی واسطے ضروری ہے، آل فرعون نو بلکہ نوح علیہ السلام دے زمانے پوری دنیا نو پانی نے غرق کر کے دنیا کفر نو تباہ کر دیتا۔ ہر شے جڑی اس دے اثرات بدل ویندے، کیوں قضا آیت حکیم ابلا شوا، جس لئے موت آوے دی حکیم بھی پاگل ہو ویندہ، انہیں بس ویکھدا تو انہوں سمجھ نہیں ہوندی، اور دیاں ہور گلاں دسدا، روغن بادام خشکی میں دے، روغن بادام تر ہوندا، لیکن جس لئے موت ہوندی ہے تو بادام دا روغن میں ملو تو خشک کردا، تری چھوڑ، تاثیر بدل ویندی چیزاں دی، اللہ قادر ہے، روغن بادام تری دی تاثیر کہہ رکھی، اللہ کہ بدل دے تو قادر ہے۔ سو فرمایا ذالک بان اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، اللہ جس قوم تے انعام کردا اس کو کھسنے واسطے نہیں دیندا، حتی یغیروا ما بانفسہم، وہ لوگ اس لیے آپ بدل ویندے، انہاں دا کردار بدل ویندا تو پھر وہ انعام بھی سلب ہو ویندے۔ وان اللہ سمیع علیم، اور یقیناً اللہ ساری گل سن بھی رہا ہوندا، سارا کام جاندا بھی، کوئی ایسی تو گل نہیں اللہ تو چھپ کے کوئی عمل کر لے، ہر چیز اللہ کریم کے سامنے ہوندی۔ چنانچہ جس لئے لوگاں بگاڑ پیدا ہوندا تو انہیں نعمت عذاب دا سبب بن ویندیاں۔ کذاب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیات ربہم فأہلکناہم بذنوبہم واغرقنا آل فرعون وکل کانوا ظالمین۔ جس طرح قوم فرعون سی کتنا اللہ نے انہوں تے انعام کیتا، انہوں نے سلطنت دیتی، انہوں نے دریا دا پانی دیتا، باغ و بہار بنا دیتا، انہوں نے ملک نو بے پناہ کھیتیاں اور فصل اور پھل، اور انہوں نے رئیس بنا دیتا، لیکن وہ ظلم تے اتر آئے اور وہ بنی اسرائیل نو ہلاک کرنے لگ پے، اور انہوں نے بڑا رسوا کیتا، بڑے مظالم کیتے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام مبعوث فرمائے، اللہ نے پھر بھی انہوں نے بہت کرم کیتا کہ ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام نے 2 انبیاء انہوں نے کول بھیجے، انہوں نے آکھیا باز آ جاؤ، توبہ کرو، اللہ تو انہوں بھی بخش دے گا، اللہ دی مغفرت طلب کرو، لیکن انہوں سمجھ ہی نہیں آئی۔ اسی طرح انہوں تو پہلے جڑے کافر ہیں انہوں نے انبیاء دا انکار کیتا، اللہ دی کتاب دا انکار کیتا، اللہ دے احکام دا انکار، کذبوا بآیات ربہم، یہ بڑا دوہرا جرم بڑھنا، ایک تو اللہ دی نافرمانی چاہے، پھر اللہ دیا آیات آئیاں، بخشش دا دروازہ اللہ کو نہ کہ سانو تیری بخشش نہیں چاہیے دی، یعنی اللہ دی آیات دا انکار، اللہ دی بخشش دا انکار ہے، یہ بہت بڑا جرم بن گیا۔ فَآلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِ، انہوں نے گناہ دے نتیجے چسا انہوں ہلاک کر دیتا، تباہ ہو گئے، نشان مٹ گئے، باعث عبرت بن گئے، داستان عبرت بن کے رہ گئے۔ وَأَغْرَقْنَا عَلَى فِرْعَوْنَ، اور فرعون تو ساری قوم نو لشکر نو اسی غرق کر دیتا۔
نہ لینے والا کوئی نہ بچہ، نشان رہ گئے صرف، اور نشان عبرت بن گئے ہمیشہ واسطے۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، یہ سارے جتنے ہیں نا، یہ سارے ظالم ہیں۔ ظلم ہوگا کوئی بھی کم جڑا وضع شے فی غیر محلہ ہی، کوئی بھی چیز جڑی ہے اس دی غلط جگہ تے رکھنا، عقیدہ ہوئے، نظریہ ہوئے یا عمل ہوئے، اس نو جس طرح کرنا چاہیے اس طرح نہ کرنا، غلط کرنا، یہ ظلم ہوگا۔ اور سارے ظلم کیتا، سارے دا کردار اللہ دی نافرمانی والا ہے، اور سارے نے زیادتی کی تھی۔ پھر یہ بڑی زیادتی ہے کہ ایک تک گمراہی پہ گئے، بہت بڑی زیادتی کی تھی، اللہ دی نافرمانی کی تھی۔ پھر جس ویلے اللہ نے بخشش اور رحمت کا دروازہ کھول دیتا، اپنا نبی بھیجیا، اپنی کتاب بھیجی، دعوت دیتی کہ یار جو کچھ کر چکے ہو سارا معاف کر دیں گا، توبہ کرو اور واپس آ جاؤ، اپنی اصلاح کرو۔ فرمایا سانو تیری رحمت ہی نہیں لوڑ، اسی تیری گل نہیں مندے۔ ایک انسان ملک سے حکومت کردہ چھوٹی جی ریاست ہے، دیکھو کوئی ملکی قانون تروڑ کے مفرور ہوا نا، جرم میں ساری ریاست دی پڑوس دے پیچھے لگ جائے گی، نپنے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر حکمران آدھا جی تو ہتھیار سٹ دے، واپس آ جا، جتنے جرم تو کی تین سارے معاف، شریف شہری بن جا، اس تو بڑی کوئی رعایت ہے۔ وہ آدھا نہیں بھائی میں تیری رعایت نہیں چاہیے، میں بغاوت ہی کرنی، تو اپنی رعایت کھول رکھ۔ پھر صرف پولیس نہیں، پھر وہ پیچھے فوج بھی لگے گی، پھر نسل نہیں دیں گے۔ تو یہ تو ایک انسان کا رد عمل ہے، اور قادر مطلق جس کے مقابلے پرے کا کسی کی حیثیت نہیں۔ جیسی چونٹی اس دی مخلوق ہے، جیسا انسان اس دی مخلوق ہے، تو اسی تو چونٹیاں کچھ نہ سمجھتے تھے، لیکن اللہ دے نزدیک شاید اسی چونٹی تو بھی ذلیل ہے، ساری کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اللہ کریم جڑا خالق مالک ساری نعمتیں دین والا، وہ دی نافرمانی کرے، پھر وہ اپنا نبی بھیجے، اپنی کتاب بھیجے، دعوت دے، آ جا یار جو کچھ کر چکا تین معاف کر دیں گا، آ جا تیرا دل روشن کر دیں گا، واپس آ جا۔ فرعون جو بندے نو بھی اللہ پاک فرمایا موسیٰ علیہ السلام نو کہ اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى، کہ فرعون کو حد تو لگ گیا، لیکن اس ناک میرے رسول میرے نبی حل لکا الہ ان تزکا، یار تین بھی میں پاک صاف کر دیں اور تین ولی اللہ بنا دیں اور تین صحابی دی عظمت دے دیں، آ جا میرے نال، آ جا واپس آ جا، اہدیک الہ ربک فتخشى، تینوں میں رب دے اتنا قریب کر دیں، اللہ دی راہ تے چلا دیں کہ تم اللہ جل شانہ دی عظمت تو متاثر ہو جائے اور پہچان جائے رب نو، تینوں معرفت الہی نصیب، فتخشى تیرے دل وچ خشیت الہی پیدا ہو جائے، تینوں معرفت باری نصیب ہوئے۔ فرعون جو بندے نو بھی اللہ دا نبی یہ دعوت دے رہا، اور اسی حقیر لوگ ہاں، ساڈے کول بھی اج بھی اللہ دی اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت اور اللہ دی کتاب موجود ہے، جڑی پکار کے آخری کہ جو کر چکے ہو یار جان دو، توبہ کرو، اللہ دی بارگاہ چاہو، سارے گزشتہ گناہ معاف ہو جان گے، عبادت دی توفیق مل جائے گی۔ پھر بھی جڑا بغاوت کرے وہ پھر تباہ ہونا، اس نے کلن کانوا ظالمین، یہ سارے لوگ ناجائز کرنے والے اور ظالم ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔